أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسے مشکل کی گھڑی میں نبی پاک کا ساتھ دیا، جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ دلائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ سورت نمبر 9 سورت توبہ کی آیت نمبر 117 ہے۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورت کے ابتدا میں، درمیان میں، پھر آخر تک جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری جنگ لڑی ہے، جنگ تبوک، اس کی مشکل کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، جو لوگ ساتھ گئے ان کا ذکر کیا، جو پیچھے رہ گئے ان کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کے جنازہ پڑھنے پر منع فرمائی، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، صحابہ کرام کے قریبی رشتہ دار، جن کو مؤمن سمجھ کے بندہ دعا کرے یا مشرک سمجھ کے دعا کرے، ان کے بارے میں پورا اصول ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے کیا استغفار فرمایا، کیا نہیں، اس کی تفصیل آئی، اور پھر مؤمنون کے صفات ذکر فرمائے۔ آج کے درس میں جس آیت کی تلاوت ہوئی ہے، اس میں ان صحابہ کرام کی خوبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور چند کوتاہیوں کا جواب بتایا جا رہا ہے۔ جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کوتاہیوں کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ وہ مشکلات تھے، مشکل کے دن تھے، مشکل حالات تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کی خوبیوں کو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ پھر بھی ڈگمگائے نہیں ہیں، یہ لوگ ہلے نہیں ہیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل فرمائی، تعمیل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پہ عمل کیا۔ تو اسی کو ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے نظر رحمت فرمائی ہے۔ یہ تابہ کا اصل معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رجوع رحمت کرنا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ گیا تو حضور پاک علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے بالکل محفوظ ہیں، اللہ کے نبی سے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر ادھر اس بات کا مطلب کہتے ہیں اصل میں جو لوگ کوتاہی کر کے ساتھ نہیں جا رہے تھے نا، تو ان کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بطور تمہید ذکر فرمایا، ورنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ تو بطور تمہید ذکر فرما کر یوں فرمایا کہ اللہ پاک نے نظر رحمت فرمائی ہے اپنے نبی پر بھی، اور صحابہ کرام کے مہاجر طبقے پر بھی، اور انصاری طبقے پر بھی۔ وہ کیا کہ ایسی مشکل گھڑی میں ان لوگوں نے نبی پاک کا ساتھ دیا ہے جب بہت سے لوگوں کے دل ڈگمگا جائیں۔ اب حالات تو مشکل تھے ہی، یقین مانیں اس وقت کی مشکلات کا اگر احاطہ کیا جائے نا کہ اس سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کیا کیا مشکلات پیش آئی ہیں، تو عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے یہ سفر کیسے فرمایا۔ تفسیر مظہری میں یہ پورے احادیث پاک کے حوالوں کے ساتھ، جامع ترمذی کے، امام حاکم کے، امام طبرانی کے مختلف حوالوں کے ساتھ ان لوگوں نے باقاعدہ تفسیروں کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر کیا مشکلات تھی سفر میں۔ تو کہتے ہیں فی ساعت العسرہ، تکلیف کا سفر تھا، تکلیف کا وقت تھا۔ تو تکلیف کے وقت میں سب سے پہلی بات کہ اس سفر میں بہت شدید گرمی تھی، اور شدید گرمی میں
ایک تو گرمی میں جانا ہے اور دوسرا پیدل جانا ہے، 10 بندوں کے پاس ایک سواری ہے، تو آپ اندازہ لگائیں 1500 کلومیٹر کا سفر ہو، 10 بندوں کے پاس ایک سواری ہو، ہر 10 بندے ایک سواری پر ہوں، باری باری ان سواریوں پہ بیٹھتے ہوں۔ اب ایک اونٹ پہ بیک ہوا کہ 3 بندے بھی بیٹھے ہیں تو 7 تو پیدل چل رہے ہیں نا۔ اچھا پھر 7 نے ایک وقت تک پیدل چلنا ہے، جو سوار ہیں پھر ان نے اترنا ہے، پھر 3 اور نے بیٹھنا ہے۔ تو اس طرح کر کر کے ان لوگوں نے سفر کاٹنا تھا۔ پہلی مشکل تو یہ، دوسری کھانے پینے کی مشکلات تھی۔ کھجوریں پک چکی تھیں، جن کھجوروں پر پورے سال کی معیشت کا انحصار تھا مدینہ منورہ میں، اور ان باغات کو چھوڑ کے جانا تھا۔ ان پکے ہوئے باغات کو توڑ کے بیچنے کا زمانہ ہو جس پر پورے سال کی معیشت کے انحصار ہو، اور انہیں چھوڑ دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پہ، یہ معاشی لیول پر دوسری ان کی مشکلات تھی۔ لیکن صحابہ کرام گئے ہیں۔ بظاہر یہ لگتا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے باغات کو چھوڑ دیا ہے ان کی فصلیں تو تباہ ہو گئیں، آئندہ تو یہ نہیں پکا سکیں گے اپنی فصلیں اس ٹائم پر۔ لیکن پوری علاقے کے لوگوں کی کھجوریں سال میں ایک مرتبہ پھل دیتی ہیں، اور جن صحابہ کرام نے رسول اللہ کے کہنے پہ باغ چھوڑ دیے تھے وہ سال میں 2 مرتبہ دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آج تک یہ باغ موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے انہیں اعزاز دیا، اکرام دیا، اور ان کو عزت اور احترام کا رتبہ دیا، تو یہ ایسے ہی چلے۔ میں یہاں روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ اس سفر میں ان حضرات کو مشکلات کتنی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ، اور امام ابو حاکم نیشابوری رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمان لگے کہ جب ہم تبوک میں اللہ کے رسول کے ساتھ سفر پہ چل پڑے تھے تو جس جگہ ہم پڑاؤ کرتے، پانی تلاش کرتے سفر میں، تو ہماری گردنیں پیاس سے ٹوٹنے لگ جاتی۔ یہ حضرت عمر جیسے مدبر آدمی کے لفظ ہیں کہ اتنی پیاس کی شدت ہوتی کہ ہمیں پانی کہاں ملے گا۔ وہ یوں تو نہیں ہے جیسے آج کل ہم سفر کر رہے ہیں روڈ کے اوپر اور قیام و طعام کے لیے ہوٹل موجود ہو، بندہ رکے، گاڑی کے ٹائر ٹھنڈے کر لیں، پانی پی لیں، آپ رک جائیں۔ یہ سفر نہیں تھے، وہ تو 1400 سال پہلے کی مشکلات تھے۔ فرماتے تھے ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، ہمیں یوں لگتا تھا۔ اچھا جس جگہ ہم رک جاتے اور چند بندوں کو بھیجتے کہ دیکھو ادھر ادھر کوئی چشمہ ہو، دیکھ کر آؤ، جب انہیں ہم بھیجتے تو ہم اس نظروں سے انہیں دیکھ رہے ہوتے کہ شاید یہ پیاس سے مر جائیں گے اور واپس زندہ نہیں آئیں گے۔ یعنی اس عالم میں یہ لوگ گئے، تو ہمیں یوں لگتا کہ پتہ نہیں واپس زندہ لوٹ کر آئیں گے یا نہیں۔ تو اس پیاس کے عالم سے مجبور ہو کر بعض لوگوں نے اپنے اونٹ کو ذبح کیا اور اس کے اوجر سے پانی نچوڑ کر اپنے منہ میں ڈالا اور اس کے کلیجے کو، ان کے ٹھنڈے گوشت کو اپنے کلیجوں پر رکھ لیا کہ یار کوئی پیاس کی شدت تو بجھ جائے گی۔ یہ ہے ساعۃ الاسرہ، یعنی اتنا سخت اور سختی کا سفر ہے۔ تو اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں تو آپ کے دعائے خیر نے آپ کی دعا لینے کا عادی بنا لیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابوبکر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھی ہیں نا، یہ پیاس میں ہماری اخیر ہو گئی، آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے تاکہ اللہ ہمیں سیراب فرما دے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ ہم سب کا یہی حال ہے، لیکن تم چاہتے ہو میں یہی دعا کروں؟ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں ہم یہی چاہتے ہیں، آپ بارش کی دعا فرما دیں۔ حضرت عمر فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب دعا مانگنا شروع کی تو ابھی دعا ختم کر کے ہاتھ نیچے نہیں لوٹائے تھے کہ ایک بادل اٹھ کر ہمارے لشکر پہ چھا گیا۔ اتنی بارش ہوئی کہ ہم لوگوں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اور ہمارے پاس جو برتن سے ہم سب نے بھر لیے، اور موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، ہم آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ یار ذرا دیکھیں اب بارش کتنے علاقے میں ہوئی ہے۔ تو ہمارے بندے اٹھے اور بارش جا کر دیکھی تو جہاں تک ہمارے لشکر کے حضرات نے پڑاؤ کیا تھا اس سے باہر ایک قطرہ بھی نہیں برسا تھا۔ یعنی امتحان آیا، سختی آئی، اور اس سختی پر یہ لوگ ہلے نہیں ہیں۔ اچھا اس جگہ پر چند صحابہ کرام نئے ایمان لانے والے تھے، انہوں نے آپس میں کہا یار بہت سخت حالات ہیں، لہٰذا ہم ایسا کریں اللہ کے رسول سے اجازت لیں اور واپس ہو جائیں۔ یعنی کچھ ٹیم نے آپس میں مشورہ کیا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا ایک دوسرے سے کہ ہمیں واپس ہو جانا چاہیے، تو کچھ لوگوں نے کہا واپس کیوں جاتے ہو؟ اگر تکلیف آئے گی تو اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، پھر دعا کرا لیں گے، تو دعا سے تو پھر ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔
تو اس بات کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب، فرمایا کہ یہ وقت آ گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے رحمت نہ ہوتی تو بعض لوگوں کے دل ڈگمگا جاتے کہ ہم اس سفر میں سفر کیسے کریں گے، ہم مشکل میں گزارا کیسے کریں گے۔ یہاں دل ڈگمگا جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان سے پھر جانا چاہتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر میں جانے کی تکلیف کو دیکھ رہے تھے کہ یار ہم اس سفر میں گئے تو ہمارے لیے تکالیف شروع ہو جائیں گی۔ تو ایک گروہ متزلزل ہو چکا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی رجوع رحمت فرمائی کہ ان لوگوں کی یہ سستی جو ہے ختم ہو گئی اور غفلت چستی میں بدل گئی، اور یہ رسول اللہ کے ساتھ جانے پہ تیار ہو گئے۔ یہاں ایک بات مزید بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی سواری میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، میری سواری راستے میں بیمار پڑ گئی تو میں لشکر میں پیچھے رہ گیا، اور میں نے ایک جگہ قیام کر کے 2-4 دن رکنے کا فیصلہ کیا کہ اتنے میں اپنی سواری کا علاج بھی کر لوں گا، اسے کھلا پلا کے تھوڑا فربا اور موٹا کر لوں گا، یہ تگڑی تازی ہو جائے گی، پھر اس سواری کو یعنی اونٹ کو بھگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں میں نے 4 دن ایک جگہ قیام کیا اور سواری کا علاج کیا، اور سواری کھا پی کے موٹی تگڑی ہو گئی، اور میں اسے بھگا کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے کا ارادہ کیا، تو راستے میں یہ ایسی ضدی بنی کہ ایک جگہ اڑ گئی، یعنی وہ اونٹ نہیں ٹھہر گئے، انہوں نے کہا جی میں آگے نہیں جاتی۔ فرمایا میں نے بہت زور لگایا، بہت کوشش کی، بہت محنت کی کہ یار یہ سواری چل پڑے، لیکن یہ اونٹ سست پڑ گیا، یہ جاتا نہیں تھا۔ تو آخر میں نے اونٹ کے پلان سے اپنا سامان اتارا اور سامان اپنے کندھے پر اٹھایا اور پیدل چل پڑا اللہ کے رسول کے، چھوڑو اونٹ جانے اور یہ جائیں۔ آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی حالت کا اندازہ لگائیں کہ 4 دن ایک آدمی اپنی سواری پر کھانا پینا لگائے اور اس کے باوجود بھی سواری نہ چلے۔ اس سے ہم خود اندازہ لگا لیں کہ ہماری گاڑی راستے میں خراب ہو جائے، ہم کہیں لمبے سفر پہ جا رہے ہوں، 4 دن مستریوں کے پاس لے جائے اور وہ گاڑی پھر بھی ٹھیک نہ ہو اور بندہ پیدل چل پڑے، تو عالم کیا ہوگا انسان کا، یعنی کس عالم میں انسان مجبور ہوگا۔ لیکن اس موقع پر بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام جندب ابن جنادہ ہے، یہ پیچھے نہیں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے واپس نہیں آئے، بلکہ رسول اللہ کے پیچھے جا کر اس سفر میں اپنے آپ کو پورا کیا۔ تو کہتے ہیں میں اتنا تیزی سے چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دوپہر کے وقت پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں پہنچ گیا۔ تو لوگوں نے مجھے دیکھ لیا کہ میں اکیلا آ رہا ہوں اور پیدل آ رہا ہوں، تو کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کر دیا کہ یہ آیا ہے اور اکیلا آیا ہے اور پیدل آیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھے فرمایا ابو ذر تو اچھا آدمی ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے میری تعریف فرمائی، تو ابو ذر تو اچھا آدمی ہے، بس اللہ کی رحمت تیرے اوپر ہو، تیری قسمت ہے ایسی، اللہ پاک نے تجھے اکیلا ہی چلایا ہے، لگتا ہے تیری وفات بھی اکیلے ہوگی، اور جس زمین سے تجھے اٹھایا جائے گا تو اکیلا ہی اٹھے گا۔ اور باقی حدیث پاک میں ہے کہ جو صحابی جس جگہ سے علیحدہ اٹھے گا، اس کے اوپر کل قیامت میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور کی چادر ہوگی، اور قریبی علاقے والوں کا قائد بن کے وہ اللہ کے دربار میں ان کو لے کر آئے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا، یہ ایک جگہ ربضہ میں تھے اور وہاں ان کی تنہا وفات ہوئی، مسلمانوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی، گزرتے ہوئے انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ربضہ میں بالکل تنہا زندگی گزار رہے تھے، مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر 350 کلومیٹر دور جگہ ہے۔ ربضہ آج بھی ایسا بے آب و گیا علاقہ ہے نا کہ وہاں جائیں نا تو پانی کا ذخیرہ گاڑی میں رکھنا پڑتا ہے، یہ 350 کلومیٹر مدینہ منورہ سے بنتے دور جگہ ہے۔ اس جگہ جا کر بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے حضرت ابو ذر غفاری نے کیسا یہ وقت گزارا ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وفات کا مرض آیا نا، تو ان کی بیوی پریشان ہونے لگی کہ آپ کے ساتھ تو کوئی آیا ہی نہیں، اب کیا ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہنس کر کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد ہے، مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تو اکیلا ہی فوت ہوگا اور مسلمانوں کی ایک جماعت تیرے اوپر جنازہ پڑے گی، تو بے فکر رہ، میرے غسل کا انتظام بھی ہوگا، میرے کفن کا انتظام بھی ہوگا، میرے دفن کا انتظام بھی ہوگا، میرے جنازے کا انتظام بھی ہوگا، اور مجھے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان کی وفات ہو گئی، بیوی باہر بیٹھی ہے دروازے پر باپردہ ہو کر، فرماتی ہے دور سے مجھے دھول اٹھنا دکھائی دی۔ پرانے زمانے میں اگر دھول اٹھے تو سمجھ آتا تھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان کی سواریوں کو چلنے کی دھول ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے
یہ کوفہ سے مدینہ منورہ کا راستہ تھا، تو رکی تو انہوں نے دیکھا کیا بات ہے، وہ حضرات رک گئے، تو ان نے ان کو باپردہ انداز میں عرض کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس عبداللہ بن مسعود آئے، غسل بھی دیا ہے، کفن بھی دیا ہے، جنازہ بھی پڑھا ہے اور قبر بھی بنائی۔ ان کی قبر آج تک وہیں روضہ میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح حضور کے ساتھ چلے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ مزید بھی لکھا ہے، ایک صحابی ہیں حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جگہ دی ہے۔ کہتے ہیں ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے پیتے گھرانے کے آدمی تھے، ان کے پاس سواریاں بھی تھیں، کھانا پینا بھی تھا، اچھا گزر بسر ان کا ہو رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ کرام تیار ہوئے اور اللہ کے رسول تبوک تشریف لے گئے، یہ پیچھے رہ گئے، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، اس پہ رہ گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ان کو اندازہ تھا، یہ سفر کرنے والی بات تجربہ کار شخصیت ہے۔ تو ایک دن گھر آئے نا، تو کہتے ہیں بہت شدید گرمی تھی، تو ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں نے باغ میں اپنی اپنی جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھی اور ان کے دوپہر کے آرام کا انتظام کیا ہوا تھا، اور پانی چھڑکاؤ کر کے پھل توڑ کے ایک طرف رکھے ہوئے تھے ان کے لیے، اور بڑے ایک قسم کا آرام کا انتظام تھا۔ تو یہ دوپہر میں جب آئے اور انہوں نے اپنے گھر کے میں باغ کا یوں منظر دیکھا نا، پھل ٹوٹے ہوئے ہیں، تکیہ لگا ہوا ہے، میرے لیے چھڑکاؤ ہوا پڑا ہے گرمی سے بچانے کا، تو انہیں اپنی بیویوں کو دیکھ کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ ہم نے تو آپ کے آرام کا ہر ممکن طریقہ آزما لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار دیکھو میں کتنے آرام سے یہاں کھانا پینا کروں گا بیٹھ کے، کتنے آرام سے بیٹھوں گا، اور میرے نبی پاک تبوک جیسی مشکل سفر میں گئے ہیں، اور وہاں صحابہ کرام ایسے ہیں جو ایک سواری پہ 10 بندے ہیں اور باری باری اس پر سواری کریں گے، اور میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ حرام ہے میرے اوپر اگر میں ایسے بیٹھا اور میرے رسول اللہ وہاں تکلیف میں رہے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو بیویوں نے پوچھا آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ کہ بس میرے سفر کے راستے کے لیے میرے کپڑے وغیرہ کا انتظام کرو، میرا بیگ بنا اور میں چلتا ہوں۔ انہوں نے زیادہ سفر بنا کے دیا اور یہ چل پڑے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک سواری لی اور گاڑی کو وہ سواری کو دوڑا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کتنے دن ہو گئے تھے، اللہ کے رسول بہت آگے تشریف لے جا چکے تھے، میں راستے سے بھی واقف تھا، میرے پاس سواری بھی اچھی تھی، میں نے اپنی سواری کو دوڑایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ کہتے ہیں جب میں نے اس لشکر میں رسول اللہ کو سفر کرتے ہوئے دیکھا تو حضور پاک علیہ السلام گرمی میں سفر فرما رہے ہیں، کندھے پر اسلحہ لٹکایا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرد و غبار میں جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابو خیثمہ تو اپنے گھر میں خوش باش بیٹھا ہوا ہے، اپنے بچوں میں بیٹھا ہے، آرام کے ساتھ بیٹھا ہے، اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں یوں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں جن کے اگلے پچھلے ہر طرح کے کوئی گناہ نہیں ہے، اگر ہوں بھی تو اللہ نے معاف کر دیے ہیں، اور آپ اپنی بیویوں میں موجود تھے۔ یار یعنی میں دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے ہو گئے، ابھی مجھے پہچان کوئی نہیں رہا تھا، میں دور سے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی سوال آ رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے میرے آنے کی خبر پہلے دی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے ابو خیثمہ ہو، یعنی اللہ کے رسول نے یوں فرمایا۔ تو کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے یوں فرمایا نا، میں قریب کی، بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ تیرے بارے میں یوں کہا تھا۔ کہتے ہیں میں قریب گیا تو لوگوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ ابو خیثمہ ہی ہے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ تو کہتے ہیں میں قریب گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر پڑی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کلمات خیر فرمائے اور میری بخشش کی دعا فرمائی، کیونکہ میں لیٹ ہو گیا، اور میرے بارے میں ہاتھ اٹھائے کہ میرے مولا اس پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اس سے سستی ہوئی لیکن اس نے اس سستی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنی اچھی زندگی کو اور اپنے آرام کی زندگی کو قربان کر کے تیرے نبی کی مدد کے لیے پہنچائے۔ اے اللہ تو اس پہ رحمت فرما۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا میں نے سنی تو کتنے دنوں کا تکلیف دہ سفر میں کر چکا تھا، تھکاوٹیں میرے ساتھ تھی، گرد و غبار راستے کا تھا، اور جسم میرا چور چور ہو چکا تھا مسلسل اور تیز سفر کرنے سے۔ تو کہ حضور پاک کے ان الفاظ سننے پر میری ساری تکالیف دور ہو گئی، میری تھکاوٹ دور ہو گئی، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے میرے جسم میں ایک نئی بجلی دوڑا دی، اور میں بالکل تندرست اور بالکل چست ہو کر رسول اللہ کے ساتھ دینے پہ چل پڑا۔ اپنا واقعہ لکھا کہ میرے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے حضرت عمیر، وہ راستے میں مجھے ملے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے وہ کسی جگہ کسی کام پہ رکے ہوئے تھے، وہ لشکر میں جان لگے۔ تو جب ہم دونوں حضور کی خدمت میں جانے کے لیے اکٹھے ہوئے نا، تو میں نے اس صحابی سے کہا کہ آپ علیحدہ اللہ کے رسول کی خدمت میں جائیں، آپ تو حضور کے نمائندہ ہیں، میرے ساتھ نہ جانا۔
ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کے اللہ کے رسول کا غصہ ہو جائے، میں تو گناہگار ہوں، میں لیٹ ہوا ہوں اللہ کے رسول کے پاس، ان دنوں میں نہیں پہنچ سکا۔ یعنی اس وقت بھی اس صحابی کی دل کی عقیدت کا عالم یہ ہے، تو کہتے ہیں ہم علیحدہ علیحدہ داخل ہوئے تو اس پر تو کوئی غصہ نہیں ہوا، لیکن میرے لیے دعائے مغفرت ضرور ہو گئی۔ یعنی یہ صحابی اس لیے جملہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مال جان وقت جو لگا ہے نا، اس کے بدلے میں رسول اللہ کی زبان سے میرے لیے مغفرت کی دعا نکل گئی تو مال جان سجایا ہو گیا، میرا وقت سجایا ہو گیا۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اللہ نے یوں رجوع رحمت فرمایا۔ تو یہ ان آیات میں یہ جو فرمایا نا کہ مشکل گھڑی میں ان لوگوں نے نبی کا ساتھ دیا، جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں، لیکن اللہ نے ان کے اس حال پر رجوع رحمت پر توجہ فرما دی، یعنی پچھلی غلطی کو معاف فرما دیا، کوتاہی کو معاف فرما دیا۔ گویا ان صحابہ کرام کو اس آیت میں اللہ کی طرف سے شاباشی دی جا رہی ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، یوں بتایا جا رہا۔ اچھا جب یوں کر لیا تو اگلا لفظ بہت زبردست ہے ان صحابہ کرام کی تسلی کے لیے، انہو بہم رؤوف الرحیم، ترجمہ بنے گا یقیناً ان کا رب ان لوگوں کے اوپر بڑا شفیق بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ ایک شفقت ہوتی ہے، ایک مہربانی ہوتی ہے۔ شفقت کسے کہتے ہیں؟ شفقت کا معنی بھی نرمی ہے، مہربانی کا معنی بھی نرمی ہے، لیکن اس میں تھوڑا فرق ہے۔ ایک ہے بندہ نظارہ کر کے نا اس کے حالت پر رحم کھا لے، اسے کہتے ہیں شفقت۔ یعنی مثال ہے کسی نے بوجھ اٹھایا ہوا تو اس کے بوجھ کو لے لو یار، تکلیف میں آیا تو اس پر شفقت کی ہے، نرمی کی ہے، رحمت کی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد پہ بڑے شفیق ہوتے ہیں، بزرگ اپنے چھوٹوں پر شفیق ہوتے ہیں، اسے شفقت کہتے ہیں۔ مہربانی کا مطلب کیا ہے؟ مہربانی کا معنی ہے وہ رحمت جو حق نہ بنتا ہو پھر بھی کر لو، جیسے ہم کہتے ہیں رعایت کر لیں، کنسیشن کر لیں، کوئی مہربانی کر لیں۔ تو گاہک کو جو دکاندار چیز بیچ رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کا حق نہیں بنتا، وہ ظاہری بات ہے اس نے اپنے دکان کی کرایہ بھی نکالنا ہے اور بجلی کا بل بھی نکالنا ہے، باقی معاملات، تو اس لیے وہ پروفٹ رکھ سکتا ہے، لیکن بعض موقع پہ وہ پروفٹ نہیں رکھتا، وہ کہتے ہیں میں آپ کو قیمت خرید پر دے رہا ہوں، تو یہ اس کا حق بنتا نہیں ہے گاہک کا، لیکن اس کی طرف سے اس کے ساتھ ایک اچھا تعاون ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مہربانی۔ تو فرمایا بعض موقعوں پر اگر حق نہ بھی بنے نا تو اللہ پاک ان کے ساتھ پھر بھی ایسا رحیم ہے کہ ان کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ انہی صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت، مودت، پیار اور یگانگت کا تعلق ہے، اور اس تعلق کو یوں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں کبھی دین کے معاملات پر سختی آ جائے، تکالیف آ جائیں، دقت آ جائے، اور کوئی شدت و حدت میں دینی معاملات میں بندہ حالات میں دوچار ہو جائے، تو بس اللہ کی طرف رجوع رحمت ہونا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ دل میں چھپے ہوئے نیت کو بھی رب العزت جان لیتے ہیں کہ بندے کی نیت کیا ہے۔ دیکھو دو بندوں نے آپس میں مشورہ کیا ہم واپس چلے جائیں، تو رب العزت نے ان کے لیے آیات اتار دی ہیں۔ تو اتنی بات کو رب العزت جب جانتے ہیں تو اللہ خالق مالک رازق ہے، تو اس کی بات کے اوپر، اس کے حکم پر تن من دھن لگانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بندہ دین سے منہ پھیر لے۔ کہتے ہیں جب مشکل آئے نا تو مشکل کو بتانا چاہیے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے سامنے یوں نہیں کہنا چاہیے اللہ بہت بڑی مشکل ہے۔ اللہ کو ہم کیا مشکل بتا رہے ہیں؟ رب العزت کی طاقت کا اس مشکل کو اطلاع دینی چاہیے کہ تو مشکل بڑی ہوگی تو ہوگی، لیکن میرا اللہ تم سے بھی بڑا ہے، میرے اللہ کی رحمت اور شفقت اور طاقت اور قدرت آپ سے بڑی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح بندہ چلے نا تو بندے کی دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا